لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال. جب سب نفرت کر رہے تھے جو محبت کر رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جب سب تکفیر کر رہے تھے جو تصدیق کر رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جب سب انکاری تھے جو اقراری تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جب کوئی ساتھ نہیں تھا جو ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جب کوئی کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا جس نے کلمہ پڑھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. نبوت جب بلاتی تھی سب سے پہلے جو آتا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. نبوت کے ساتھ جو غار میں رہا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو نبی کی محبت میں بڑھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو نبی سے محبت کا اظہار کیا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو نبی کی محبت میں فنا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو رسالت پہ قربان ہو رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو حمایت میں کھڑا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو پہلا کارکن تھا اسلام کا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو پہلا رکن تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو پہلا رضاکار تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو صف اول میں آیا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو غار میں نبی کے ساتھ چلا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس نے اپنی دولت نبی پہ نچھاور کی اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس نے اپنا مال نبی پہ خرچ کیا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس نے اپنی زندگی داؤ پہ لگائی اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو غار میں ساتھ چلا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو ہجرت میں ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس نے نبی کو کندھوں پہ اٹھایا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو غار میں لے کر چڑھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس نے گود میں لٹایا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس نے گود میں لٹایا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس نے ساری کائنات سے تعلق توڑ کے نبی سے تعلق جوڑا اسے ابو بکر کہتے ہیں. اللہ نے ساری کائنات سے نبی کو جدا کر کے جس کی گود میں سلایا اسے ابو بکر کہتے ہیں. 3 دن 3 رات مسلسل جس نے نبی کے چہرے کا دیدار کیا ارے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو مدینہ سے ہوتا ہوا غار سے ہوتا ہوا مدینہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس کو نبی نے اپنا اعتماد دیا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جسے نبی نے اپنا خلیفہ بنایا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جسے نبی نے اپنا رفیق بنایا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جسے نبی نے اپنا خلیل بنایا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جسے نبی بچپن میں ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو جوانی میں ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو لڑکپن میں ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو غار میں ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو غار میں کھڑا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. نبی آرام فرما رہے تھے نبی آرام فرما رہے ہیں ابو بکر کو سانپ نے ڈسا جو حرکت نہ کی اسے ابو بکر کہتے ہیں. یہ مقام کس کو ملا؟ قرآن نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ قرآن نے جسے لقب دیا اسے ابو بکر کہتے ہیں. تفسیر محیط میں جس کے بارے میں کہا من انکر صحابت ابی بکر فہو کفر. جو ابو بکر کی خلافت کا انکار کرے وہ کافر ہے. یہ جس کے بارے میں کہا گیا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس کے بارے میں کہا گیا والذی جاء بالصدق وصدق به اسے ابو بکر کہتے ہیں. ارے جو نبی کو لے کر بدر میں گیا نبی کے ساتھ تھا. جو رات کو نبی بلائے تو آئے ابو بکر ہے. جو دن میں ساتھ چلے تو آئے ابو بکر ہے. جو غار میں ساتھ ہو ابو بکر ہے. جو ہجرت میں ساتھ ہو ابو بکر ہے. جو بدر میں ساتھ ہو ابو بکر ہے. جو تبوک میں ساتھ ہو ابو بکر ہے. جو دکھ سکھ میں ساتھ ہو ابو بکر ہے. جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ بغیر سوچے بغیر سمجھے پہلے لمحے میں پہلے وقت میں کلمہ پڑھنے والا ابو بکر صدیق ہے. ارے جو جس کے بارے میں قرآن اترے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. جس کے بارے میں آقا کی 23 حدیثیں موجود ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. جس نے پوری امت نے خلیفہ اور امام مانا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. جو حنین میں تبوک میں یرموک میں ساتھ ہیں اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو مال نبی پہ لٹا رہا ہے جو گھر کا سارا کچھ نبی پہ خرچ کر رہا ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. جو نبی کے ساتھ مدینہ میں گیا لوگ دیکھتے ہیں کہ نبی کون ہے اور ابو بکر کون ہے. جو نبی کے رنگ میں رنگ جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس کے کندھے نبی کے لیے حاضر ہوں اسے ابو بکر کہتے ہیں. ساری کائنات سے جدا ہو کر آج بھی روزے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جو سویا ہوا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. قیامت کے دن جب تمام انسانیت اٹھے گی قبروں سے اٹھے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ میں جس کا ہاتھ ہوگا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جب قیامت کے دن آسمان تپش پہ ہوگا زمین عروج پہ ہوگی نفسی نفسی کا عالم ہوگا
ہوگا, آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام انسان کھڑے ہوں گے, ہر ایک نفسی نفسی کا عالم میں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہوں گے, اللہ سے اپنی امت کے لیے شفاعت مانگ رہے ہوں گے, اور نبی سے اللہ کہے گا اے نبی آنکھ اٹھا, سر اٹھا, مکھڑا اٹھا. اللہ کے نبی کہیں گے یا اللہ میری دعا کیا قبول ہو گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ حساب کے لیے اپنے کسی امتی کو پیش کر. اللہ کے نبی جسے پیش کریں گے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. ارے جنت کے 8 دروازے جسے اپنی طرف بلائیں گے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. جس کے بارے میں کہا جس کو صدیق ذات خدا نے کہا, جس کو صدیق مصطفیٰ نے کہا, جس کو صدیق شیر خدا نے کہا, جس کو صدیق سب اولیاء نے کہا. میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے, جو نہ مانے وہ زندیق ہے.